اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 21 صفر 1442 ہجری، 9 اکتوبر 2020 عیسوی، 23 گتے آسن 2077 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صدا کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے: یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر، مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر، مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ یوں تو مریم بھی ہے، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی۔ بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ میرے بے چین دل کو وہیں پر، مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا،
ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم ریاضی صاحب کا، جو مکتب جالیات مزاحمیہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں مسلمان عورت کا کردار، معاشرہ سوسائٹی کو کس طریقے سے سدھارا جائے، اس میں ایک مسلم عورت کا کیا کردار، کیا کریکٹر ہونا چاہیے، اس موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ پروگرام ریڈیو کا صدائے حق اللہ کے فضل و کرم سے 1 رمضان المبارک 1441 ہجری سے سٹارٹنگ ہو کر اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی چلتا رہے گا۔ یہ پروگرام ریڈیو میں چلتا ہے، ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی چلتا ہے، اور ہر خطاب کا، ہر روز کے محاضرہ کا اللہ کے فضل سے صدائے حق نام سے یوٹیوب چینل بھی تیار کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو صدائے حق یوٹیوب چینل ہے، آپ وقت نکال کر کے اس کو سنیں اور تبصرہ کریں، کچھ باتیں بتائیں، کچھ مشورہ دیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو اس سے دعوتی کام میں ہمیں مدد ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو لیجئے آج کا خطاب فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم ریاضی صاحب کا اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں مسلمان عورت کا کردار، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن خطاب ما كنت صانعا فاصنعه فإني قد أسلمت۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے اس مختصر درس میں سماعت کیجئے اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں مسلمان عورت کا کردار۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان خواتین نے اپنے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ اس کے لیے انہوں نے قریب ترین تعلقات اور رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی، خاندان اور قبیلہ سے جنگ مول لی، مصیبتیں سہی، گھر بار چھوڑا، غرض کے مفاد دین سے ان کا جو بھی مفاد ٹکرایا اسے ٹھکرانے میں انہوں نے کوئی تامل اور پسو پیش نہیں کیا، اور آخری وقت تک اپنے رب سے وفاداری کا جو عہد کیا تھا اس کی مکمل پاسداری کی۔ مسلمان خواتین کی قربانیاں تو یہ ہے کہ مکہ کی ابتدائی دور میں جن سعادت مند اور باہمت نفوس نے ایمان قبول کیا تھا ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کی والدہ ابو حذیفہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی باندی بھی تھی۔ ان کو دین سے پھیرنے کے لیے ہر طرح کی اذیت دی جاتی رہی، یہاں تک کہ ابو جہل نے جرم حق کی پاداش میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ یہ پہلی شہادت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہنے کے نتیجے میں کسی کو نصیب ہوئی۔ دیکھیے طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے ایمان لے آئی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس قدر زدو کوم کیا کہ لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کے جواب میں کہتی ہیں کہ ابن خطاب، میں تو ایمان قبول کر چکی، اب جو چاہو کر گزرو، میں اس سے پھر نہیں سکتی۔ اس حدیث کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ ابو سفیان کے ایمان لانے سے قبل کا واقعہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے تو اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی ملنے گئے۔ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے فوراً اس کو تہ کر دیا۔ باپ کے لیے یہ حرکت سخت تعجب خیز تھی۔ کیا تم نے اس کو میرے شایان شان نہ سمجھ کر اٹھا دیا یا مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ اس پر بیٹھوں؟ بیٹی نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک اور نجس ہیں۔
میں اس مقدس بستر پر آپ کو بیٹھا کر اس کو پلید کرنا نہیں چاہتی۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اللہ کے دشمنوں اور محاربین سے اہل ایمان کو کسی قسم کا تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ اسما رضی اللہ عنہا کی مشرک والدہ بنت عبد العزا تحفے تحائف لیے ہوئے مکہ سے مدینہ ان کے گھر آئیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے ماں کے تحفوں کو قبول کرنے بلکہ ان کو اندر آنے کی اجازت دینے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ کیا میں ان کو اپنے گھر ٹھہرا سکتی ہوں، اور یہ کہ وہ مجھ سے مدد اور ہمدردی کی توقع رکھ سکتی ہیں، کیا ان کے ساتھ تعاون اور حسن سلوک میرے لیے جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہارے لیے یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر افطرا درازی میں حصہ لیا ان میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کی ماں کے ایمانی تقاضوں نے اس کی اجازت نہ دی کہ بیٹے کی غلط حرکت کو گوارا کر لیں یا کم از کم تعویل و توجیہ کے پردوں میں اس کو چھپا دیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مصطح نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر افطرا درازی کرنے والوں کے ساتھ تہمت باندھنے میں حصہ لیا تو یہ ان پر اور تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کے اس غیر شرعی اور ناروا عمل پر پیچ و تاب کھاتی اور غم و غصہ کا اظہار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باہر سے گھر آ رہی تھی کہ پیر میں چادر الجھ گئی تو ایک دم وہی اندرونی جذبات ابھر آئے اور بیٹے کو بددعا دینے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت مصطح کی اس حرکت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ مدافعت کرنے لگی تو انہوں نے ان افواہوں کا ذکر کیا جو مدینہ کی فضا میں گشت کر رہی تھی۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 166۔ برادران اسلام، جنگی خدمات شریعت نے ریاست کی دفاع اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کو سر بلند دیکھنے کی تمنا اس کو دشمن کے خلاف محاذ جنگ پر لے آتی اور مردوں کے ساتھ وہ بھی کفر کا عالم سر نگو کرنے میں حصہ لیتی رہی۔ نمبر 1 انصاری صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے جنگ احد میں مردوں کی ثابت قدمی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ سعد بن ربی کی صاحبزادی ام سعد رضی اللہ عنہ نے اس کارنامہ کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار میں پہنچ گئی تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پر آ پڑی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا
کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمہ نے، اللہ اسے غارت کرے۔ جب مسلمان شکست کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گیا تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے۔ یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا۔ اس کا مقابلہ اس نے مجھ پر یہ وار کیا کہ جس کا نشان تم دیکھ رہی ہو میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے کیے، لیکن اللہ کے دشمن دو زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا اس کی شہادت خود آپ نے ان الفاظ میں دی ہے، ملتقیت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقابل دونی، دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا۔ سیرہ ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29-30۔ اس دن ان کے جماع اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نصیبہ بنت کعب یعنی ام عمارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں سے بہتر ہے۔ احد کے علاوہ انہوں نے خیبر، حنین اور یمامہ کی جنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ یمامہ کے دن لڑتے لڑتے ان کا ہاتھ شہید ہو گیا اور اس کے علاوہ تلوار اور نیزوں کے 12 زخم ان پر دیکھے گئے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 301 سے لے کر 304 تک۔ نمبر 2، رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم شریک تھی۔ اجنادین کی لڑائی میں اکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ 4 ماہ 10 دن کی عدت کے بعد مرج سفر نامی ایک مقام پر ان کا نکاح خالد بن سعید رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے دوسرے دن خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے دعوت ولیمہ کی۔ ابھی لوگ دعوت سے فارغ ہونے بھی نہ پائے تھے کہ رومیوں نے صف بندی شروع کر دی۔ جب گھمسان کا رن پڑا تو ام حکیم جن پر اب تک شب عروسی کے آثار نمایاں تھے اپنے خیمے کا ایک ڈنڈا لے کر میدان میں کود پڑیں اور دشمن کے 7 افراد کو اس دن موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب تذکرہ ام حکیم۔ نمبر 3، اسما بنت یزید کے ہاتھ سے جنگ یرموک میں 9 رومیوں کو موت کا پیالہ پینا پڑا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335۔ نمبر 4، ایک اور انصاری خاتون ام حارث کی ثابت قدمی اور شجاعت دیکھیے کہ جنگ حنین میں اسلامی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ چکے ہیں، لیکن یہ چند باہمت نفوس کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمی ہوئی ہے۔ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب تذکرہ ام حارث۔ نمبر 5، حضرت انس کی والدہ ام سلیم خنجر لیے ہوئے احد میں آئی تھی۔ حنین میں بھی ان کے پاس خنجر تھا۔ اس طرح مسلح ہو کر آنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو جواب دیا اتخذتہ عندنا منی احد من المشرکین بقرت بہ بطنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1809۔ میں نے اس کو اس لیے ساتھ رکھا ہے یا میں نے
اس کو اس لیے ساتھ رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مشرک قریب ہو تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں۔ نمبر 6، رومیوں میں جہاد میں شہرت رکھنے والی نامور شخصیت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی نے ایک جنگ کے موقع پر دریافت کیا، بتائیے کل آپ کہاں ہوں گے؟ جواب دیا، یا تو دشمنوں کے صفوں کے اندر یا جنت میں انشاءاللہ۔ جواب سن کر بیوی نے بھی پورے عزم کے ساتھ کہا، ان دونوں جگہوں میں سے جہاں بھی آپ ہوں گے مجھے توقع ہے کہ میرا مقام بھی وہی ہوگا۔ البیان والتبیین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ نمبر 7، ربی بنت معوذ کا بیان ہے، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسقی القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرح الى المدینہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2883۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جاتی تھیں اور ہماری خدمات یہ ہوتی تھی کہ مجاہدین کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور جنگ میں کام آنے والوں اور زخمی ہونے والوں کو مدینہ لوٹاتی۔ نمبر 8، ایک اور صحابیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئی تھی بیان کرتی ہیں، ہم زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کا علاج و معالجہ اور ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84۔ نمبر 9، ام عطیہ اپنے متعلق فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی تو میں لوگوں کے لیے کھانا بناتی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ مسند احمد۔ نمبر 10، احد کے زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی اور خدمت کے لیے بہت سی صحابیات جنگ کے بعد مدینہ سے گئی تھیں۔ طبرانی کی روایت ہے، لما کان یوم احد وانصرف المشرکون خرج النساء الى الصحابة يعينونهم فكانت فاطمة في من خرج۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 287۔ جس دن احد کی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد مشرکین واپس ہو گئے تو خواتین صحابہ کی معاونت کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی انہی میں تھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی نے اسے چٹائی کی راکھ سے بھرا تھا۔ نمبر 11، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی مجاہدین کی خدمت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد رأيت عائشة بنت ابی بکر وام سلیم وانہما لمستمرتان ارى خدم سوقهما تنقران القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملعانها ثم تجيئان فتفرغانها في افواه القوم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4064۔ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو کمر بستہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس قدر تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہی تھی کہ میں نے ان کی پنڈلیوں کے پازیب دیکھے۔ وہ اپنی پشت پر پانی سے بھرے ہوئے مشک لاد لاد کر لاتی تھی اور مشکیزہ لاد لاد کر لاتی تھی اور مجاہدین کو پلاتی، پھر واپس جاتی اور بھر کر لاتی اور مجاہدین کی تشنگی دور کرتی۔ نمبر 12، جنگ خیبر کے سلسلے میں مؤرخ ابن اسحاق نے صراحت کی ہے اور فرمایا کہ خیبر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان خواتین میں سے بہت سی خواتین نے شرکت کی۔ دیکھیے سیرہ ابن ہشام۔ نمبر 13، حشر بن زیاد کی دادی اور 5 عورتیں بھی اس جنگ میں گئی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا مقصد ان الفاظ میں ظاہر کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرجنا نغزل الشعر ونعین به فی سبیل اللہ ومعنا دواء الجرح ونناول السحام ونسقی السویق۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2729۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالوں کو بڑھتی ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں تعاون کرتی ہیں، ہمارے ہمراہ زخمیوں کے لیے دوا ہوتی ہے، ہم تیر پکڑاتی اور ستو پلاتی ہیں۔ نمبر 14، خیبر ہی میں ابو رافع کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہ قبیلہ اشہل کی ایک خاتون ام عامر، ایک انصاری عورت ام خلا کعیبہ بنت سعد کی شرکت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 213۔ نمبر 5، اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ وہ کسی خارجی دباؤ کے تحت یہ خدمات انجام نہیں دیتی تھی، بلکہ محافظین دین کی رفاقت اور تعاون کو اپنے لیے باعث عزت سمجھ کر خود ہی پیشکش کرتی تھی۔ اسی جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو قبیلہ غفار کی چند عورتوں نے آ کر عرض کیا: انا نريد یا رسول اللہ ان نخرج معك الى وجهك هذا فنداوى لجرحى ونعين المسلمین بما استطعنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک سفر میں جس پر آپ جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تاکہ زخمیوں کا علاج کریں اور اپنے بس بھر مسلمانوں کی مدد کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بعض خواتین میدان جنگ سے باہر بھی یہ خدمات انجام دیتی تھیں۔ مثلا رفیدہ نامی قبیلہ اسلم کی عورت کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی اور انہوں نے مسلمانوں کے زخمیوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ چنانچہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رفیدہ ہی کے خیمہ میں منتقل کر دیا تھا تاکہ آپ بآسانی ان کی عیادت کر سکیں۔ دیکھیے طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 213۔ دین کی مدافعت خواتین جس طرح شیر و سنان کے ذریعے کرتی رہی ہیں اسی طرح زبان و بیان سے بھی انہوں نے فریضہ انجام دیا ہے۔ حق کی نصرت و حمایت میں نیزہ اور تلوار بھی بلند کیا ہے اور زبان کی قوت بھی صرف کی ہے۔ ان کی پرجوش خطابت و تقریر نے زبان کی قوت بھی صرف کی۔ تقریر نے بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں مرنا اور جینا اور اپنی متاع حیات کا لٹانا آسان بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اروا بنت عبد المطلب کے متعلق ابن عبد البر نے لکھا ہے وہ اپنی زبان سے نبی کا دفاع کرتی اور اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حکم پر ابھارا کرتی تھی۔ الاستیعاب فی الاسماء الاصحاب تذکرہ اروا بنت عبد المطلب۔ ان کے لڑکے طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ابتدائی دور میں ایمان لا چکے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جن میں طلیب بھی شامل تھے نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل، ابو لہب، عقبہ اور بعض دوسرے سردار اچانک ہلہ بول بیٹھے اور زبان درازی شروع کر دی۔
صحابہ رضی اللہ عنہم بھی پورے زور سے اظہار ایمان اور اپنی مدافعت کرنے لگے۔ طلیب نے تو آگے بڑھ کر ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین نے ان کو پکڑ کر باندھ دیا۔ بعض لوگ یہ خبر لے کر کے عروہ بنت عبد المطلب کے پاس پہنچے اور کہا ذرا اپنے بیٹے کی حماقت تو دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیر میں ان کی تلاش میں آ کر لوگوں کے جور و ستم کا نشانہ بن گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا وہ دن کے جن میں طلیب نے اپنے ماموں زاد کی حمایت کی تھی بہترین دن ہے، یقیناً وہ اللہ تعالی کی طرف سے حق لے کر آیا۔ عبداللہ بن زید احد کے دن زخمی ہو گئے تو ان کی والدہ ام عمارہ نے مرہم پٹی کی اور بجائے اس کے اپنے لخت جگر کو تکلیف میں دیکھ کر آرام لینے اور سستانے کا مشورہ دیتی حکم دیا، انحد بنیا فضارب القوم، میرے بیٹے اٹھو اور دشمن کو مارو۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 302۔ نمبر 2، حضرت خنساوی اپنے بچوں کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی تھی۔ ان چاروں کو آغاز شبھی میں جمع کر کے کہا، اے میرے بچوں، تم نے برضا اور رغبت ایمان قبول کیا اور کسی کے دباؤ کے بغیر ہجرت کی۔ اللہ کے واسطے جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے نہ تو تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت کی، نہ تمہارے ننہال کو رسوا کیا، نہ تمہارے حسب کو بٹا لگایا اور نہ تمہارے نسب کو غبار آلود کیا، یعنی شریف اور باعفت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے تمہارے اعمال بھی شریفوں کے جیسے ہونی چاہیے اور عرف و اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے جنگ کے عوض کس قدر ثواب تیار کر رکھا ہے، خوب سمجھ لو اس فنا ہونے والی دنیا سے دار البقا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ثابت قدمی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، حق کی راہ میں جمے رہو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور تم نے سلامتی سے صبح کی تو پوری بصیرت کے ساتھ اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں نکل جاؤ، اور جب گھمسان کا رن پڑے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں تو تم اس کی بھٹی میں بلا خوف و خطر کود پڑو۔ جس وقت دشمن کا لشکر پورے جوش اور جذبہ سے لڑائی میں مصروف ہو تو تمہارے حملوں کا نشانہ اس کا سردار رہے، اس طرح تم غنیمت اور جنت میں شرف و مرتبہ کے مستحق ہو کر لوٹو گے۔ نمبر 3، جس زمانے میں حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان کے تقریباً 10,000 ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کے ساتھ جا ملے، یہاں تک کہ ان کے 2 لڑکے حمزہ اور خبیب بھی پناہ کے طالب ہو کر حجاج کے پاس چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جا کر اپنی والدہ اسما بنت ابی بکر سے اپنی بے بسی کا تذکرہ کیا کہ تو اور میری اولاد تک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میرے ساتھ گنے چنے چند افراد رہ گئے ہیں جو حجاج کے مقابلہ میں دیر تک ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر میں اب بھی
حجاج کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو دنیا کی جو نعمت چاہو مل سکتی ہے، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ماں نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، تو اپنی نیت خوب جانتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو حق پر ہے اور حق کی طرف بلانے والا ہے تو اس پر صبر کر۔ تمہارے اصحاب کو قتل کر دیا گیا اور تمہاری گردن بھی نہ بچ سکے گی، بنی امیہ کے لڑکے اس سے کھیلیں گے، اور اگر تو جانتا ہے تو حق پر نہیں ہے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تو بہت برا بندہ ہے، تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور اپنے اصحاب کو بھی جو تیرے ساتھ قتل ہوں گے، اور اگر تو حق پر ہے تو دین کا ہلکا نہ جان، تو دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں کے جذبات کی تائید کی اور حجاج کی مخالفت میں شہید ہو گئے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 330۔ میرے اسلامی بھائیوں، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اور آگے سماعت کیجئے۔ یہ تاریخی شہادتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلامی معاشرہ کے سود و زیاں اور نفع و ضرر سے مسلمان عورت کسی تماشائی کی طرح غیر متعلق نہیں رہ سکتی، کیونکہ معاشرہ کے بناؤ اور بگاڑ اور اصلاح و فساد سے اس کا بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے۔ معاشرہ کا نقصان اس کا اپنا نقصان ہے اور معاشرہ کا فائدہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وہ معاشرہ کو خیر کی بنیادوں پر قائم رکھنے میں مدد دے گی تو لازماً شر کی راہ پر لے جانے کی مخالفت اور مزاحمت بھی کرے گی، بھلائیوں کا خیر مقدم کرے گی تو برائیوں پر احتجاج بھی کرے گی، اور یہ اس کا فطری حق ہے جو اجتماعی زندگی نے اس کو عطا کیا ہے۔ جہاں تک اس کے ذاتی مسائل کا تعلق ہے، مثلا نکاح، خلا وغیرہ، تو ان کے متعلق شریعت نے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس پر اپنا فیصلہ لاد نہیں سکتا۔ جو بھی اقدام کیا جائے گا اس کی رضا اور خوشی کے بعد کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5136۔ شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس کے مشورہ کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ ایک دوسری روایت ہے، لا تنکح الیتامی حتی تستأمروہن، یتیم لڑکیوں کا نکاح ان سے رائے اور مشورہ کرنے سے پہلے نہ کر دو۔ یتامہ کا لفظ یہاں بہت ہی قابل توجہ ہے۔ شفیق اور مہربان اور خیر خواہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں بہت ممکن ہے کہ کوئی ظالم سرپرست بے آسرا لڑکی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا لے، اور شریعت نے اس کو اپنے متعلق فیصلہ میں رضامندی کا جو حق دیا ہے اس سے محروم کر دے۔ اس لیے خصوصی طور پر اس سے رائے اور مشورہ کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ عورت پر کسی حال میں بھی جبر نہ ہو۔ ان معاملات کا تعلق تو اس کی اپنی شخصیت سے ہے۔ اس سے بھی آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، آمر النساء فی بناتہن، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2095۔ عورتوں سے ان کی لڑکیوں کے معاملہ میں مشورہ لو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جن شعبوں سے متعلق وہ تجربات رکھتی ہے
اور ان کے نفع و نقصان سے بہتر طور پر واقف ہے۔ ان کے سلسلے میں اس کے افکار اور خیالات خصوصی توجہ اور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ان معاملات میں جو ہے اس کی رائے اور مشورہ سے فائدہ اٹھانے میں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الله أكبر الله